بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تو متفر استقبال مقرر ٹی وی ڈیجیٹل ایپیسوڈ تقریر کیسے کرے میں، اور آج ہمارا 5واں پوائنٹ، کیا ماہ محرم غم اور ماتم کا مہینہ ہے؟ ناظرین، یہ ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے۔ دیکھیں، ہر تقریر کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے کہ آپ جو یہ تقریر کر رہے ہیں، اس عنوان کا جو آپ نے انتخاب کیا ہے، اس ٹاپک کو جو آپ نے چنا ہے، تو اس ٹاپک کے تئیں آپ لوگوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں، کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، لوگوں کو کیا بتلانا مقصود ہے۔ تو میرے ذاتی طور پر جو میرا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اس مہینے میں، جو کہ حرمت والا مہینہ ہے، ادب والا مہینہ ہے، اسی مہینے میں بہت سارے خرافات اور بدعات کے اندر لوگ جو ہے مبتلا ہو جاتے ہیں، یعنی مسلمان۔ تو ان کو جو ہے ہم کو آخر میں ایک میسج دینا ہے، ایک پیغام دینا ہے کہ یہ جو ہے ماہ محرم میں غم منانا یا پھر ماتم کرنا، سینہ کوبی کرنا، سینہ چیرنا اور چہروں کو نوچنا، اور یہ سب جو ہے یہ سب خرافات میں سے ہے۔ یہ اس کا اسلام سے اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس کو ہم اخیر میں بتلانا چاہتے ہیں، اور پیغام کے طور پر، میسج کے طور پر۔ تو یہ بات لوگوں کے دل میں بس جانی چاہیے۔ کبھی بھی آپ جو اہم بات اور کہنا چاہیں تو اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے اس اہم بات پر لا کر کے اپنی بات کو، اپنی تقریر کو ختم کر دیں، تاکہ یہ ایک میسج بن جائے اور یہی بات لوگوں کے ذہن میں رہے۔ تو اب اخیر میں ہم جو ہے اس چیز کو، اس آخری پوائنٹ کو بیان کرتے چلے جائیں گے، جہاں پر یہ مقصود بھی ہوگا کہ لوگ جو ہے اس حقیقت کو جانیں کہ واقعی کیا ماہ محرم کے اندر غم اور جو ہے ماتم منانا چاہیے یا نہیں۔ تو یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ چلیے میں پڑھ دیتا ہوں، آپ اس کے بعد انشاءاللہ میں اس کی تشریح بھی کرتا چلوں گا۔ معزز سامعین، آخری بات تنبیہ کے طور پر آپ لوگوں سے عرض کرتا چلوں کہ ماہ محرم میں نوحہ اور ماتم وغیرہ نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے غم میں کیا جاتا ہے، اور کون مسلمان ہے جس کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر غم اور افسوس نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا، یقیناً ہر مسلمان کو اس پر حزن و ملال ہوتا ہے، لیکن جس طرح ہر صدمہ میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے، اسی طرح سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، نہ کہ نوحہ، ماتم اور سینہ کوبی جیسے جاہلیت والے اعمال و افعال۔ کیوں؟ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ کہ اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف و ہراس اور بھوک سے، پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے جنہیں جب کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں، یہی پیغام ہے کہ دیکھیں مصیبت کے وقت بھی اسلام نے جو ہے کہا صبر کرنے کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے انہیں کہہ دیجئے کہ جنہیں جب کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ یقیناً ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ایسے ہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی نوازشیں اور رحمت ہوتی ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا ہمیں کہ اسلام نے غم اور کے وقت جو ہے، مصیبت کے وقت جو ہے، پریشانی کے وقت جو ہے، کسی کی موت اور وفات کے وقت جو ہے، یا کسی بڑی مصیبت کے وقت جو ہے، اسلام نے صرف اور صرف جو ہے صبر کرنے کا حکم دیا ہے، اور فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ہیں، یعنی اللہ ہی کے لیے ہیں، اور ان کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے، یعنی اللہ والے۔ ان کی صفات کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کے لیے اور ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور انہی لوگوں پر، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم صبر کرتے ہیں اللہ مصیبت پر، جو تیری طرف سے ہی ایک آزمائش ہے، تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ ایسے ہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی نوازشیں ہوتی ہیں، رحمتیں ہوتی ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اب اس سے غور کریں کہ جو لوگ ماتم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر مناتے ہیں، وہ جو ہے ان پر اللہ کی رحمتیں ہو رہی ہیں، جو لوگ نہیں منا رہے ان پر اللہ کی رحمتیں ہو رہی ہیں۔ یقیناً ہم صبر کر رہے ہیں، غم اور ماتم نہیں منا رہے ہیں، تو یقیناً ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، اور ہم ہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کا خلاصہ ہوا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں ہی کو ان کا اجر جو بغیر حساب کے دیا جاتا ہے۔ یعنی دیکھ رہے ہیں صبر کرنے والے کے لیے جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔
پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ایک واقعہ ہے، یہاں سے ذہن نشین کیجیے گا کہ نبی اکرم، یہ ایک مثال ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کہ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، آپ نے اس وقت صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا۔ یہ اتنی زبردست مثال ہے کہ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لیے رحمت نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے، آپ کی سیرت، آپ کا اسوہ ہم سب کے لیے جو ہے ایک آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ تو یہ ایک مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پیش کر رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو آپ کے بیٹے تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ کے مکان پر گئے۔ یہ وہ وقت تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جان کنی کے عالم میں تھے۔ یہ منظر دیکھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس وقت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عوف کے بیٹے، یہ میرا رونا ایک شفقت کا رونا ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ جب چشمان مبارک سے آنسو بہنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ کلمات جاری ہو گئے، ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وانا بفراقك یا ابراہیم لمحزونون، کہ آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غم زدہ ہے، مگر ہم وہی بات زبان سے نکالتے ہیں جس سے ہمارا رب خوش ہو جائے، اور بلا شبہ اے ابراہیم، اے میرے بیٹے، ہم تمہاری جدائی سے بہت زیادہ غمگین ہیں۔ تو دیکھیں یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کی مثال دی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جان کنی کا وقت تھا، آخری وقت تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف لے گئے، آپ نے بیٹے کو دیکھا، دل میں محبت جاگ اٹھی، آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن آپ نے وہاں پر کوئی ماتم نہیں منایا، کوئی سوگ نہیں منایا، آپ نے جو ہے وہاں پر اپنے گریبانوں کو چاک نہیں کیا ہے نہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جب جاری ہو گئے تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ کیوں؟ تو آپ نے کہا یہ فرط محبت، شفقت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، جو اولاد کو ماں باپ کے دلوں میں اولاد کے تعلق سے ہوا کرتے ہیں، یہ فطری یعنی کہ آنسو تھے جو فطری طور پر انسانوں کی آنکھوں سے نکل جاتے، یہ وہ آنسو تھے، یہ وہ آنسو نہیں تھے کہ کسی کا نام لے کر چلانا یا پھر اپنے گریبانوں کو چاک کرنا، چہروں کو نوچنا یا کپڑوں کو پھاڑنا، اس طرح سے نام لے کر کے چلانا نہیں تھا، یہ نوحہ نہیں تھا، یہ ماتم نہیں تھا۔ تو اسی طرح سے دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو اتفاق سے اسی دن، یہ دوسرا واقعہ ہے، دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ کو اس جو تقریر کے اندر یہ دو واقعے بھی مل جائیں گے اور بڑی زبردست مثال ہے، اس کو ذہن نشین کیجیے گا۔ یہ دوسرا واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم کا انتقال بھی اسی دن اتفاق سے ہوا، اسی دن سورج گرہن لگا، یعنی جس دن حضرت ابراہیم آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا اسی دن سورج گرہن لگا۔ عربوں کے دلوں میں زمانے جاہلیت کا یہ عقیدہ جمع ہوا تھا کہ کسی بڑے آدمی کی موت سے سورج اور چاند گرہن لگتا ہے، چنانچہ بعض لوگوں نے یہ خیال کیا کہ غالباً یہ سورج گرہن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کی وجہ سے ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ایک خطبہ دیا جس میں جاہلیت کے اس عقیدے کا رد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاته فاذا رأيتموها فدعوا اللہ وصلوا حتی ینجلی، کہ یقیناً چاند اور سورج اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، کسی کے مرنے یا جینے سے ان دونوں میں گرہن نہیں لگتا، جب تم لوگ گرہن دیکھو تو دعائیں مانگو اور نماز کسوف پڑھو یہاں تک کہ سورج گرہن ختم ہو جائے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرے فرزند ابراہیم نے دودھ پینے کی مدت پوری نہیں کی اور دنیا سے چلا گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہشت میں ایک دودھ پلانے والی کو مقرر فرما دیا ہے جو مدت رضاعت بھر اس کو دودھ پلاتی رہے گی۔ چنانچہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کو، یہ آخری بات ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کو بھی اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر سمجھتے ہیں، جیسا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بقضاء قدر الہی شہید ہوئے، اور آپ اس وقت شہید ہوئے جب آپ سن 40 ہجری میں 17 رمضان بروز جمعۃ المبارک کو فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ اسی طرح ان سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ظالموں نے انتہائی المناک انداز میں شہید کیا، اور آپ ماہ ذوالحجہ کے 36 ہجری میں ایام تشریق کے دوران جو شہید ہوئے، اور ان سے بھی پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت شہید ہوئے جب آپ فجر کی نماز میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے، اور یہ سب یقینی طور پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل تھے۔ یہ 3 مثالیں دی گئی ہیں کہ دیکھیں آپ سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس سے پہلے بھی حضرت
علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اسی طرح اور بھی دیگر صحابہ کرام ہیں جن کی جو ہے دردناک شہادت ہوئی ہے، اور اس کے باوجود کسی نے بھی اس زمانے میں یا اس زمانے میں ان کے تعلق سے جو ہے یہ نوحہ نہیں کیا، ماتم نہیں کیا، اس طرح سے سینہ کوبی نہیں کی ہے، جبکہ یہ سب کے سب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل تھے اور ان کی شہادت کے واقعات بھی ان سے زیادہ دردناک اور المناک تھے، لیکن ایسے تمام واقعات پر ہم سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون کے اور کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریعت کا یہی حکم ہے اور شریعت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہر مصیبت اور پریشانی کے وقت جو ہے صبر کا مظاہرہ کیا جائے، نہ کہ اس طرح سے ماتم کیا جائے، ورنہ اسلام نے ایسے بہت سے شہداء کرام ہیں، اگر ہم ان کو شمار کرنا چاہیں تو کوئی دن سال کا ایسا نہیں بچے گا جس دن کوئی نہ کوئی اسلام کی خاطر اپنی جان کی قربانی پیش نہ کی ہو، ایسا کوئی دن نہیں ہے۔ تو ہم کس کا جو ہے کس کی شہادت پر جو ہے سوگ منائیں گے، ماتم کریں گے اور نوحہ کریں گے؟ تو میرے بھائی، اسلام نے دراصل ان سارے مواقع پر کسی کی موت ہو، وفات ہو، کوئی بڑی مصیبت ہو، پریشانی ہو، صبر کا مظاہرہ کرنے کی جو ہے تلقین کی ہے، اور فرمایا ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، اور ایسے ہی لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور نوازشیں نازل ہوتی ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ دو واقعات آپ اشارتاً جو ہے اخیر میں بیان کرتے ہوئے چلی جائے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا پورا وقت جو ہے پہلے پوائنٹ، دوسرے پوائنٹ، تیسرے پوائنٹ کو آپ جب بیان کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، یہ 5ویں پوائنٹ تک آتے آتے آپ کا وقت پورا لگ جائے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ کے پاس وقت کم ہو تو اس کو اور ملخص کر دیجیے گا، تھوڑا کم کر دیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا وقت جو ہو جائے گا۔ اگر وقت زیادہ ہو تو ان سب کچھ چیزوں کو جو آخری پوائنٹ ہے 5واں، اس کو اور آرام سے، اطمینان سے، تفصیل کے ساتھ بیان کیجیے گا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، جاتی ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا تاکہ ہماری ویڈیو آپ کو ملتی رہے، اب تک پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کہ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔